واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار صدر کون و مکان سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کے قدم اپنی جگہ سے ہٹنے بھی نہیں پائیں گے. یعنی ابھی ان کے قدم قیامت کے میدان میں پہنچے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ، اور ان کے قدم ہٹنے سے پہلے اللہ تعالی ہر ایک ابن آدم سے، ہر ایک انسان سے، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو ابن آدم، جو انسان بھی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ ہر انسان سے 5 سوال کرے گا، 5 سوالات کرے گا. بندوں سے سوالات کیے جائیں گے 5 چیزوں کے بارے میں. سب سے پہلے بارے میں جو بندے سے پوچھا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن، حضور فرماتے ہیں عن عمرہ فیما افناہ. انسان کی عمر، اس کی زندگی، جتنی بھی اللہ نے اس کو دی ہے، جتنی بھی اللہ نے اس کو عمر دیا ہے دنیا میں، چاہے کم عمر ملی ہو یا زیادہ ملی ہو، جو بھی ٹائم، جو بھی وقت، زندگی کا جو بھی وقت اللہ نے دیا تھا اس کے بارے میں پوچھے گا فیما افنا، کہ اپنی زندگی کو کن چیزوں میں فنا کیا، کن چیزوں میں ختم کیا. اللہ کی دی ہوئی زندگی تھی، تیری زندگی کا مشغلہ کیا تھا، تیری زندگی کی مصروفیت کیا تھی، اپنی پوری لائف میں تو نے کیسے گزاری ہے، مقصد زندگی کیا تھا، اس بارے میں اللہ تعالیٰ بندے سے سوال کرے گا. یہ پہلا سوال. اس کے بعد دوسرا حضور فرماتے ہیں وعن شبابہ فیما ابلاہ. بندے سے اس کی جوانی کے بارے میں پوچھے گا، سوال کیا جائے گا اس کی جوانی کے متعلق کہ اپنی جوانی کی طاقت و توانائی کو، اپنی جوانی کی انرجی کو تو نے کن کاموں میں لگایا ہے، کن چیزوں میں جوانی کو بوسیدہ کیا ہے، کن چیزوں میں جوانی کی طاقت و توانائی تیری کہاں پر لگی، اس بارے میں سوال ہوگا. 2 سوال. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ تیسرا سوال یہ ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ.
بندے سے پوچھا جائے گا کہ جو کچھ بھی تیرے پاس مال آیا تھا، مال جمع کیا تھا، چاہے وہ پراپرٹی ہو، بینک بیلنس ہو، چاہے نقد رقم ہو، سونا ہو، چاندی ہو، جتنا بھی تو نے مال کمایا تھا، کہاں سے تو نے مال کمایا؟ جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے؟ لوگوں کو خوش کر کر کمایا، لوگوں کو دل توڑ کر مال کمایا، کتنوں کی پراپرٹیوں پر قبضہ کیا، سود سے، رشوت سے، حرام چیزوں سے مال حاصل کیا، یا حلال اور جائز اور طیب ذرائع سے مال حاصل کیا؟ اس بارے میں بھی اللہ پوچھے گا۔ 3 سوالات۔ چوتھا سوال حضور فرماتے ہیں مال کہاں سے کمایا؟ یہ سوال تو ہوا، پھر پوچھا جائے گا وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، جو مال کمایا تھا اس مال کو کہاں پر خرچ کیا؟ کن چیزوں میں خرچ کیا مال کو؟ مال تو کمایا صحیح ہے، لیکن کہاں پر خرچ ہوا؟ نیک کاموں میں خرچ ہوا یا برے کاموں میں خرچ ہوا؟ جائز کاموں میں ہوا یا ناجائز کاموں میں ہوا؟ مال فضول خرچی میں، اسراف میں خرچ کیا یا خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں مال خرچ کیا؟ لوگوں کے دکھاوے کے لیے لاکھوں روپے اڑا دیا یا اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں، ضرورت مندوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں، کن جگہ پر تو نے مال کو خرچ کیا؟ یہ بندے سے سوال ہونے والا۔ یہ 4 سوال۔ پھر 5واں سوال کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں سوال ہوگا بندے سے ماذا عمل فیما علم۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی تیرے پاس علم تھا، معلومات تھی، نالج تھی، اپنی معلومات پر، اپنے علم پر تو نے کتنا عمل کیا؟ معلومات کا تو خزانہ تھا، لیکن عمل میں کتنا تھا؟ علم کا تو پہاڑ تھا، لیکن عمل میں کتنا صفر تھا اور کتنا عمل کیا کرتا تھا؟ تو یہ 5 سوالات ہر ایک انسان سے ہونے والے ہیں، میرے سے، آپ سے، ابن آدم سے، قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے اللہ تعالیٰ ابن آدم سے ان 5 چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ اکثریت کو اس سوالات کا جواب دینا پڑے گا کہ عمر کہاں سے گزارا، کن کاموں میں زندگی کو لگائے رکھا تھا، مشغلہ کیا تھا، زندگی کا مقصد کیا تھا، کیا چیز حاصل کرنا چاہتا تھا، تیری نگاہوں کے سامنے، تیرے دل و دماغ پر کون سی چیز کا غلبہ تھا دنیا میں، کس بارے میں سوچتا تھا اور کس بارے میں عمل کرتا تھا، زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ جو جوانی ہے، یہ جوانی کی جو طاقت ہے، یہ توانائی ہے، یہ انرجی ہے، اس انرجی کو کہاں پر لگا رہا ہے؟ نیک کاموں میں لگا رہا ہے یا گناہوں کے کاموں میں لگا رہا ہے؟ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے میں لگا رہا ہے یا شیطان کی پیروکاری میں لگا رہا ہے؟ کس کاموں میں جوانی کی انرجی کو لگا رہا ہے؟ مال کا سورس آف انکم کیا تھی؟ مال تو جمع کیا، لیکن سورس آف انکم، کمانے کے ذرائع حلال یا حرام، جائز یا ناجائز؟ مال کماتے وقت کبھی خیال آیا کہ یہ جو مال آ رہا ہے میرے پاس، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ پوچھا جائے گا کہاں سے مال کمایا، پوچھا جائے گا مال کمانے کے بعد کیسے خرچ کیا، کہاں پر خرچ کیا، خاندان میں، محلوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، غریب بھی ہے، یتیم بھی ہے، مسکین بھی ہے، محتاج بھی ہے، ضرورت مند بھی ہے، بیوائیں بھی ہے، ان کے لیے تو نے مال کو خرچ کیا یا صرف اپنی واہ کے لیے، اپنی شان بتلانے کے لیے، اپنا اسٹیٹس بتانے کے لیے صرف اپنے آپ پر خرچ کرتا رہا؟ پوچھا جائے گا۔ معلومات اتنی تھی کہ کوئی تیرے سے بات نہیں کر سکتا تھا، اتنی نالج تھی،
دنیا میں ایسی باتیں کرتا تھا کہ تیری بات کے سامنے کوئی، تیرے معلومات کے سامنے کوئی آگے بول نہیں سکتا تھا، لیکن پوچھا جائے گا کہ معلومات پر عمل کتنا کیا ہے؟ خالی باتوں تک رہا یا عملی میدان میں بھی آیا؟ صرف گفتار کا غازی بنا یا کردار کا غازی بنا؟ یہ بارے میں اللہ تعالیٰ ہر ایک سے پوچھے گا۔ یہ ایک حدیث پاک آج کے جمعہ میں سنانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم تمام ان سوالات کی تیاری کریں۔ حضور نے ہم کو کیوں بتلایا ہے؟ صرف بتلانا مقصد نہیں تھا، اپنی امت کو بیدار کرنا مقصد تھا، اپنی امت کو آگاہ کرنا مقصد تھا۔ اور حضور کے بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ اے میرے امتیوں، تم جو زندگیاں گزار رہے ہو اپنے آپ کو ری چیک کرتے رہو، دیکھتے رہو کیا میں ان سوالات کے جوابات دینے کے قابل ہوں یا نہیں ہوں۔ اگر زندگی صرف دنیا داری میں گزر گئی، جوانی صرف خواہشات میں گزر گئی، مال صرف بٹورنے میں، ناجائز طریقے میں کمانے میں لگ گئے، خرچ کرنے کی بات آئی تو صرف دکھاوے میں خرچ کرنے لگ گیا، گناہوں میں خرچ کرنے لگ گیا، معلومات تو تھی عمل نہیں کیا، تو پھر ہم سب کو اس پر غور و فکر کرنا۔ کل قیامت کے دن یہ سوالات کے جوابات میں پھنسنا نہ پڑے، پریشان ہونا نہ پڑے۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے امتیوں، ابھی بھی اللہ نے تم کو زندگی دی ہے، ابھی بھی زندگی دی ہے، اس زندگی کی سانسوں کو اپنے آپ کو نیک کاموں میں گزارو۔ اگر غفلتیں ہو چکی ہے تو توبہ کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے۔ اگر جوانی میں غفلت ہو گئی، زندگی میں اب تک غفلت ہو گئی، مال کمانے میں غفلت ہو گئی، عمل کرنے میں غفلت ہو گیا، اگر غفلت میں کمزوری میں ہے تو آج موقع ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ آج موقع ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے رجوع ہو جائے اور اپنی مقصد زندگی کو پہلے سے بہتر گزارنے کی کوشش کرے، پہلے سے بہتر گزارنے کی کوشش کرے کہ قیامت کے دن ان سوالات سے ہر ایک انسان کو گزرنا ہے، رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ تو بہرحال آج ہم تمام کو حدیث پاک کے ایک ایک پہلو پر غور کرنا ہے، ایک ایک پہلو پر غور کرنا ہے کہ ہماری عمریں کیسے گزر رہی ہے، ہماری جوانی کیسے گزری ہے اور گزر رہی ہے، ہمارے پاس جو مال کی جو بھرمار ہے، مال کی جو پراپرٹیاں ہیں، یہ سب ہمارے پاس ہے، کہاں سے آیا ہے، جائز یا نہ جائز؟ اور ہم سب کو خود بھی نیک بننا ہے اور اپنی اولاد کو بھی فکر پیدا کرانا، ہم خود بھی نیک بننا ہے، اولاد کو بھی۔ اور اولاد کی جو فکر ماں باپ کو ہوتی ہے، والدین کو اولاد کی جو فکر ہوتی ہے، بچہ پیدا ہونے سے لے کر بچے کے بڑے ہونے تک ماں باپ کو فکریں ہوتی ہے بچے کے کھانے کی، بچے کے پینے کی، کپڑوں کی، تعلیم کی، ایجوکیشن کی، ان کے اسکول کی، والدین کو فکریں ہوتی ہے۔ بچہ بڑا ہو جائے تو اس کے لیے کوئی سہارا رکھے، کوئی مکان رکھے، کوئی دکان رکھے، کوئی نوکری رکھے، کوئی جاب رکھے، یہ والدین کو فکریں ہوتی ہے، ہونا بھی چاہیے، منع نہیں ہے، منع نہیں ہے اسلام میں، شریعت میں۔ لیکن یہ جو جتنی فکریں ہیں ہماری، یہ ساری فکروں سے بڑھ کر، ساری فکروں سے بڑھ کر سب سے بڑی جو فکر ماں باپ کو ہونا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اولاد نیک بنے، اولاد کے نیک بنانے کی فکر سب سے بڑی فکر ہونی چاہیے۔ ہماری اولاد نیک بنے، نمازی بنے، قرآن کی تلاوت کرنے والی بنے، اولاد کے سینوں میں خوف خدا بھی ہو، ہماری اولاد کے سینوں میں عشق مصطفیٰ بھی ہو، ہماری اولاد غلامی رسول میں زندگی گزارے۔ یہ جو نیک بنانے کی جو فکر ہے، یہ دنیا کی ساری فکروں سے بڑی فکر ہونا ہے، ساری فکروں سے بڑی فکر ہونا ہے۔ اور اولاد نیک بنے گی تو ماں باپ کے لیے بڑھاپے میں بھی سہارا بنے گی، اور ماں باپ کے گزرنے کے بعد اولاد بخشش کا ذریعہ بنے گی، مغفرت کا ذریعہ بنے گی،
حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ قبر میں جائیں گے تو گناہوں کے ساتھ جائیں گے، ان کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی، لیکن جب قبروں سے اٹھیں گے تو وہ گناہوں سے پاک بھی ہو جائیں گے اور نیکیوں کے پہاڑ ان کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ وہ عرض کریں گے کہ مولا ہماری زندگی تو نیکیوں میں نہیں تھی، ہم نے تو ایسے کوئی کام نہیں کیے تھے جو آج ہم نیکیوں کو بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح دیکھ رہے ہیں، یہ کہاں سے آ گئی نیکیاں؟ اللہ پاک فرمائے گا کہ بندے یقیناً تو نے نیکی تو نہیں کی تھی، لیکن تو نے اپنے اولاد کو نیک بنایا تھا، اولاد کو نیک بنایا تھا، اور اولاد تیرے جانے کے بعد تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہی، تیری بخشش کی دعا کرتی رہی کہ اللہ میرے باپ کی، میری ماں کی بخشش فرما۔ ہر نماز میں تیری اولاد تیرے لیے دعا کرتی رہی۔ اولاد کی دعاؤں کی برکت سے، نیک اولاد کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دیا، تیری نیکیوں میں بھی اضافہ فرما دیا۔ تو اسی لیے ماں باپ کو آج سب سے بڑی فکر ہے بچوں کو کھلانے پلانے، پڑھانے لکھانے، اسکول کے لیے، پراپرٹی کے لیے، صرف دنیا کی فکروں میں ماں باپ گم ہیں، اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اکثریت، میجورٹی والدین کی صرف دنیا کی فکر میں زیادہ پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے بچے کے پاس پراپرٹی ہو، اچھا لکھے، اچھا پڑھے، دنیا میں نام کمائے، بڑی نوکری ملے، اچھا جاب ملے، اچھی جگہ شادی ہو جائے، صرف دنیا کی فکریں زیادہ ہے۔ لیکن جو فکر ساری فکروں سے زیادہ ہونی چاہیے، آج اس کا عطا پتہ بھی نظر نہیں آتا۔ جو فکر اولاد کو نیک بنانے کی، اولاد کو صالح بنانے کی، اولاد کے دل میں خوف خدا پیدا کرنے کی، اولاد کے سینے میں عشق رسول پیدا کرنے کی، یہ جو فکر ہے، جو ساری فکروں سے اونچی فکر ہونی چاہیے، اس فکر کا دور دور تک بھی ماں باپ کی عملی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ دل میں ہوں گا کسی کونے میں اولاد نیک بنے، لیکن عملی میدان میں اگر دیکھتے ہیں اکثریت الا ماشاء اللہ، سوائے چند لوگ جن کے دلوں میں واقعی میں اولاد کو نیک بنانے کی فکر ہے۔ اور اولاد جو نیک بنتی ہے کیسے بنتی ہے؟ اولاد کو نیک بنانے کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن ان تمام طریقوں میں سب سے اعلیٰ طریقہ، سب سے اچھا طریقہ، سب سے زیادہ اثر کرنے والا جو طریقہ ہے اپنی اولاد کو نیک بنانے کا، وہ کیا طریقہ ہے؟ تو ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں بیان کیا کہ اولاد کو نیک بنانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ پہلے خود نیک بن جائے، والدین خود نیک بن جائے، والدین خود نمازی بن جائے، اس کی برکت سے اولاد بھی نیک بنے گی، اولاد بھی نمازی بن جائے گی، اولاد فرما بردار ہو ہماری، یہ دل میں طلب ہے تو ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بن جاتا۔ جب ہم اپنے والدین کے فرما بردار بنیں گے تو ہماری اولاد بھی ہماری فرما بردار۔ ہم جب خود رسول پاک پر درود و سلام پڑھنے والے بنیں گے تو ہماری اولاد بھی کثرت سے حضور پر درود و سلام پڑھنے والی بنے گی۔ جب ہم خود گناہوں سے، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اولاد بھی گناہوں سے بچائے گی۔ جب ہماری زبان سے جھوٹ، غیبت، چغلی اور گناہوں کے کام سے ہم بچیں گے تو اولاد بھی بچے گی۔ اسی لیے کہا کہ اولاد کو نیک بنانے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم خود نیک بن جائیں، ہم خود نمازی بن جائیں، ہم خود والدین کے فرما بردار بن جائیں، ہم خود حلال کمانے والے بنے، اولاد بھی حلال کمانے والی بنے گی۔ اگر ہم خود ٹیڑھی راہ پر چلیں گے اور چاہیں گے کہ اولاد سیدھی راہ پر آئے تو یہ کام ہونا بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ماں باپ کے دل میں اگر تڑپ ہے کہ اولاد کو نیک بنائیں تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنی غلطیوں کو سدھارنا ہوگا اور اپنے آپ کو نیکی کی راہ پر چلانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے کرم سے ہم تمام کو حدیث پاک میں جو 5 سوالات قیامت کے دن ہر مومن، ہر انسان سے پوچھے جانے والے ہیں،
اللہ ان سوالات کے جوابات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرما، کہنے سننے سے زیادہ مجھے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تمام خدا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔